کیا در نجات کا ضامن پیر کامل کے سالار سکندر کی کاپی ہے؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ڈرامہ در نجات کا ضامن ہمیں عمیر احمد کے مشہور ناول پیر کامل کے سالار سکندر کی یاد کیوں دلاتا ہے؟ دونوں کرداروں میں کچھ ایسی سملیرٹیز نظر آتی ہیں کہ ایک وقت پر یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے، کیا ضامن کا کردار بھی سالار سکندر کی ہی طرز پر لکھا گیا ہے؟ پیر کامل میں سالار سکندر کا کردار کچھ یوں تھا جو شروع میں ذہنی اور اخلاقی طور پر بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ اس کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس تھا، جو خود کو دوسروں سے مختلف اور بہتر سمجھتا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا سفر شروع ہوا جس نے اسے مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اور اگر ہم در نجات کے ضامن کو دیکھیں تو یہاں بھی ہمیں ایک ایسا ہی پیچیدہ کردار نظر آ رہا ہے۔ ضامن اس وقت ایک کنفیوزڈ اور سائیکولوجیکلی ٹربلڈ پرسن کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اسے اپنی ذات اور اپنی قابلیت کے حوالے سے ایک کمتری کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سپیریئر رکھنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ ہارورڈ میں ایڈمیشن کے لیے جب اس کے اتنے مارکس نہیں آتے، اس کی CGPA کم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر اسے ابو بکر بھی اپنے آپ سے سپیریئر لگنے لگا ہے، کیونکہ مسئلہ یہاں پر سارے کا سارا ہے مائنڈ کا۔ اب جو یہاں پر ضامن کا کریکٹر ہے، جیسے ہی وہ زریاب کو کہتا ہے نا کہ جو میرے فرینڈز ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے میرے مارکس کے بارے میں، اور جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ ابو بکر ہارورڈ میں رہ کر پڑھ چکا ہے، تو یہاں پر نا جو اس کا ایک وہ ٹراما ہوتا ہے وہ ٹریگر کر جاتا ہے۔ یہاں پر جو یہ مسئلہ ہے، یہ صرف ضامن کو اچھے مارکس نہیں ملے اس کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر ثابت کرنے کی جو خواہش ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اور زریاب کے معاملے میں تو جو یہاں پر ضامن کی پرسنالٹی ہے نا انتہائی پرابلمٹکلی سامنے آئی ہے، کیونکہ وہ زریاب سے اپنی محبت کا پروف مانگتا ہے جو دراصل اس کی باؤنڈریز اور ویلیوز کو چیلنج کر رہا ہے، اور زریاب بھی ایموشنلی پریشر میں آ کر اپنی جو لمٹس ہے نا وہ کراس کر چکی ہے، جس کے بعد اسے خود اپنی چوائس کے اوپر نا یہاں پہ ریگریٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پر میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اور یہاں پر جو ڈرامے ہمیں وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ میسج دے رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں محبت کے نام پر باؤنڈریز کمپرومائز کرنے کا جو ایک ٹرینڈ ہے نا وہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن باؤنڈریز کسی بھی انسان کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، ایلیٹ کلاس ہونے یا مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے چینج نہیں ہو سکتی۔ باؤنڈریز وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسپیسیفائی کی ہیں، وہ سب کے لیے برابر ہیں، امیر، غریب، ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں ہمیشہ وہی رہیں گی اور وہی صحیح ہیں۔ اس لیے زریاب کا یہ فیصلہ صرف ایک لو سٹوری کا حصہ نہیں لگ رہا، بلکہ ایک وارننگ بھی ہے یہاں پر کہ کسی شخص کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے نا اپنی جو ویلیوز ہیں اور اپنی جو باؤنڈریز ہیں نا انہیں سیکریفائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کوسچن ہے جو ڈرامہ دیکھ کے ہر ویور کے مائنڈ میں آ رہا ہے، کیا یہاں پر جو ضامن ہے وہ بھی سالار سکندر کی طرح بدلنے والا ہے؟ یا اگر ڈرامہ آگے چل کے ضامن کو اس کے غلط فیصلوں کا احساس کرواتا ہے اور اب اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، بہتر نیک اور ایک پریکٹسنگ مسلمان بننے کا نا جو اس کا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو پھر سالار سکندر اور ضامن کے درمیان جو نا سملیرٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں پر پھر جو دونوں کریکٹرز کی ایک بیسک جرنی ہے وہ ایک ہی جیسی دکھائی گئی ہے، کیونکہ ایک مغرور اور الجھا ہوا انسان جو اپنی سوچ اور اپنے اعمال میں غلطیاں کرتا ہے، لیکن پھر اپنی زندگی بدلنے اور اللہ کی طرف واپس آنے کا جو ایک راستہ اختیار کرتا ہے نا تو وہ یہاں پر سیم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو ضامن ہے وہ لٹرلی سالار سکندر کی کاپی ہے تو یہ تو ابھی بہت زیادہ جلدی ہو جائے گا کہنا، کیونکہ اصل جو فیصلہ ہے نا وہ تو کریکٹر کی آرک مکمل ہونے کے بعد ہی ہم کر سکیں گے کہ آیا یہاں پر جو ضامن ہے وہ سالار سکندر کی کاپی ہے بھی یا نہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ضامن واقعی سالار سکندر کی یاد دلاتا ہے یا دونوں کریکٹر صرف کچھ جگہوں پر سملر ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔